السلام علیکم. مائی نیم از محمد نوید مصطفیٰ. اس پلے لسٹ کے اندر ہم لوگوں نے نا سی لینگویج جو ہے نا وہ اسٹارٹ کی ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ آپ کے پارٹ 2 کلاس پارٹ 2 ICS پارٹ 2 اور سبجیکٹ ہمارا کمپیوٹر سائنس ہے. اس کی جو چیپٹر نمبر 8 ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سمجھیں ایک سی لینگویج کے اکارڈنگ ایک کورس بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایک کورس بھی ہے اور ساتھ جو ہے یہ آپ کو مینس کہ جو آپ لوگ اس میں آپ کا کورس بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, جو ICS کی جو بک ہے کمپیوٹر سائنس. چلیں ہم اپنی بک کو شیئر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. آج کا ٹاپکس نمبر 2 ہے. یہ ہم نے پریویس ویڈیوز جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھیں. اوور ویو اور ہسٹری اس کی میں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا ہوا ہے. چیپٹر نمبر 8 ہے اور اس کا 2 ٹاپکس ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اس کو ہم یہ بہت لمبا تھوڑا سا ٹاپکس ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت ایزی ہے, سمپل 2-3 باتیں اس میں بس. باقی سارا کا سارا کنٹینٹ جو انگلش وغیرہ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اچھی طرح. ایک سی پروگرام کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پروگرامس کو رائٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, سی لینگویج کے اندر ہمیں مشکل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے جی. انوائرمنٹس میں بھی آپ کو ہم کریٹ کر کے میں دیتا ہوں آپ کو. پروگرامرز جو ہے اس کو نالج ہونا چاہیے کہ ایک پروگرامز جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں اور کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ایگزیکیوٹ میں نہیں ہوتا, رن ہوتا, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کمپائلر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ اچھا یہ ایک بات سنیں, یہاں پہ جو کمپائلر ہے وہ انہوں نے ٹربو C++ کہا ہوا ہے. میں ٹربو C++ کمپائلر کو یوز نہیں کروں گا. کمپائلر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سافٹ ویئر جہاں پہ ہم سی پروگرام لکھیں گے. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈیف C++ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں میرے اسکرین پہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ڈیف C++ 5.11 اس کا ورژن ہے. یہ میرے پاس انسٹال بھی ہوا, آپ گوگل پہ جا کے انسٹال بھی کر سکتے ہیں, میرے پاس ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال بھی کیا ہوا. آپ یہاں پہ گوگل پہ آ کے جب آپ لکھیں گے, یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں ڈیف C++, تو یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ یہاں سے کر سکتے ہیں اور انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں. پریکٹیکل ورک سارا کا سارا اسی کے اوپر ہے. یہی ہمارا انوائرمنٹ ہے سی لینگویج کا, ٹھیک ہے جی. اور یہی ہمارا جو ہے وہ کمپائلر ہے, ٹھیک ہے. اس کو کمپائلر کہتے ہیں ڈیف C++ کو, ٹھیک ہے جی. یہ لازمی آپ نے چیزیں یاد رکھ لینی ہے, یہ بیسک چیزیں ہیں. ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے MCQs اور آپ کے شارٹ کویسچن تو وہ ٹربو C++ کے اکارڈنگ ہی آئیں گے جو کمپائلر ہے, لیکن ہم ڈیف C++ کو یوز کریں گے. ٹربو C+ اولڈ ہے, ٹھیک ہے جی, اسی لیے میں اس کو استعمال نہیں کر رہا. بولڈ اینڈ یہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, انہوں نے یہ کمپائلر بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ID ہوتا ہے, ID میں نے ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں, جیسے یہ ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہی کریٹ ہو جائے گا. یہاں پہ فائل پہ آئیں گے, سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس کو ٹیکسٹ ایڈیٹر بھی کہتے ہیں, TC ایڈیٹر بھی ہم کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کا یہ نیم ہے. یہ سارا اچھی طرح میں نے آپ کو پڑھا بھی دیا, خود بھی پڑھ لیجئے گا. اس میں ڈیبگرز کا آپشن بھی ہوتا ہے, ایررز کو ریموو کرنا. اچھا بگز میں نہیں ہوتا ایرر, ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے تھوڑا سا یاد رکھنی ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو چیزیں ظاہری بات ہے بتانی بھی ہوتی ہیں, کنسیپٹ بتائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم نے جو ہے نا اپنا وہ سی لینگویج لکھنے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جو ہے یہ بگز ٹھیک ہے, سوری بگز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ہم اس کو بولتے ہیں بگز, ٹھیک ہے. بگز مین ہوتا ہے ایررز, بگز مینز ایرر, ٹھیک ہے جی. اور اس ایررز کو ریموو کرنا, ریموونگ ایرر از کالڈ ڈیبگ, ٹھیک ہے جی. یہ بگز وغیرہ بھی جو ہے نا یہ کوڈ کرتے ہوئے جو پروگرامز بناتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ. ٹربو سی وغیرہ آپ انسٹال کریں, ہم تو ظاہر بات ڈیف C++ کریں گے. سی پروگرام آپ یہاں پہ وہ لکھیں, وہ کہتے ہیں ایک شارٹ کٹ آپ کا ٹی بن جائے گا اور ڈبل آپ نے کلک کرنا. جیسے یہ دیکھیں نا, یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا تو آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ آ جائے گا, یہ شارٹ کٹ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ایرو کا نشان جو ہے, یہ میں آپ کو نا ٹیکنیکل چیزیں بھی بتا رہا ہوں. یہ شارٹ کٹ بن گیا اس کا, یعنی کہ فائل بن گئی. اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ اوپن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہوا, چلے میں اس کو آف کرتا ہوں, کلوز کرتا ہوں, مجھے کلوز, ایک منٹ ٹھہرے.
یہ کلوز ہو گیا. اگر میں اس پہ کرسر لے کے آتا ہوں, ڈبل کلک کروں گا تو یہ میرا ڈیف سی پلس پلس اوپن ہو جائے گا. ایسے آپ ٹربو سی پلس بھی جو ٹربو سی پلس بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہا ہے ہم کیا کریں گے, یہاں پہ مینیوز ہوں گے ہمارے پاس, ایڈٹ ہے, کمپائل, ایگزیکیوٹ, سارا کچھ ہوگا. چلے میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو چیزیں. یہاں پہ آئیں, یہاں پہ ایڈٹ کا آپشن ہوگا, یہ سارا کچھ چیزیں ویوز پروجیکٹس میں آئیں گی. یہ فائلز میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کے پاس سارے کے سارے, ایک منٹ ٹھہرے گا, یہ میں بھی آپ کو نا بتا دیتا ہوں کیسے کرنا. سورسز فائل وغیرہ یہ دیکھیں, یہ وہ کہہ رہا ہے آپشن آ رہا ہے, ایگزیکیوٹ کا آ رہا ہے, یہ کمپائل رن وغیرہ ڈیبگ سے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی کریٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چیزیں بس بتا رہا آپ کو سمپل وے میں. اور رنز وغیرہ کریں گے, بگس وغیرہ اگر کوئی آئے گا تو. اچھا, یہ کام ہم جو ہے نا وہ ماؤس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یہ مینول کام جو ہو رہا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اس طرح کلک کیا, یہ ایگزیکیوٹ کیا, یہ کمپائل دیکھیں نا, کمپائل کے سارے F9 میں کی بورڈ سے اپنا فنکشن F9 کی پریس کروں گا تو یہ کمپائل ہو جائے گا, F10 سے رن ہوگا. یہاں پہ بھی یہ چیزیں, یہ ظاہری بات ہے, دیکھیں ہر سافٹ ویئر کا ایک اپنے وہ کی ورڈ وہ ہوتے ہیں, شارٹ کیز ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آلٹ اور ایف کریں گے, ٹھیک ہے, آپ تو فار ایگزامپل ایک اوپن فائل کرنا چاہتے ہیں آپ تو آلٹ کی کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. آلٹ کا کی بورڈ پہ ہوتا ہے, یہ کیز ہوتی ہے آلٹ کی اور ایف کی, یہ دونوں کٹھے آپ نے پریس کیا. یہ آپ نے MCOs میں یاد رکھ لینا. یہ انوائرمنٹ ہے اس کا بنایا ہوا, اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے. سب سے پہلے وہ کریٹنگ ایڈیٹنگ, آپ سافٹ ویئر آپ ایک فائل بنائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سارا پریکٹیکل. فائل وغیرہ بنا کے وہ کہہ رہے اس طرح ونڈو آ جائے گی اور اس کے اوپر آپ لکھنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد آپ اس کو سیو بھی کریں گے. یہاں پہ یہ دیکھیں نا, یہ سارا کا سارا ایکچوئل میں پریکٹیکل ورک ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو کر کے بتاتا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا ویسے سمجھا رہا ہوں آپ کو. سیونگ کا سی پروگرامس کو وغیرہ سیو وغیرہ کریں گے آپ تو آپ کی فائلیں جنریٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. C++ کے اوپر کریں گے تو C++ کی ہو جائے گی, سی کی کریں گے تو سی کی. اچھا, یہ بات بڑی اہم ہے کہ ٹربو C+ جو کمپائلر ہے, سافٹ ویئر ہے, یہ دونوں لینگویج کو چلا رہا ہے. آپ کی سی کو بھی چلائے گا اور C++ کو بھی چلا رہا ہے. لیکن ہم نے ظاہری بات ہے پروگرام سی میں کرنے ہیں تو لہٰذا ہم اس کی ایکسٹینشن جو دیں گے وہ سی کی دیں گے. یعنی کہ جب ہم فائل سیو کریں گے, فائل کا نیم ہوگا اور .c ایکسٹینشن کے ساتھ ہوگا. ڈیٹا بیس میں یہ چیزیں کچھ پڑھی ہوگی آپ نے فائل کے بارے میں, یا انشاءاللہ ڈیٹا بیس کی بھی پلے لسٹ ہم بنائیں گے تو تب وہاں پہ ڈیٹیل سے بتا دوں گا. خیر, ہم جب اپنا پریکٹیکل اس پہ کریں گے, آپ کو ایک سارا جنریٹ کر کے دوں گا میں انوائرمنٹ, تو وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی جائیں گی. میں ذرا اس لیے پا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے, اور جو لائک بچے ہیں جنہوں نے MCQs وغیرہ اور شارٹ کویسچن وغیرہ کیسے ہوتے ہیں وہ چیزیں بتا دوں. یہ سارے کے سارے زیادہ شارٹ کویسچن ہی ہے. ٹھیک ہے, کمپائل کرنا ہے, اس کے بعد ہم لکھ لیں گے. وہ کہہ رہا ہے سورسز پروگرام کو, ظاہری بات آپ کو پتہ ہے سورسز کو پروگرامس جو ہے وہ ہمارا اس نے کنورٹ بھی ہونا ہوتا ہے آبجیکٹس کوڈ کے اندر, جو لینگویج اس کے مشین کی لینگویج ہے 01 میں. خیر, یہ چیزیں بھی آئیں گی. وہ کہہ رہا ہے جی آپ کا مائکرو پروسیسر اچھا ہونا چاہیے جو کیا کرتا ہے. ہاں خیر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر ظاہری بات ہے سورسز پروگرام یہ کوڈ ہی ہے. کمپیوٹر کوڈ کو نہیں سمجھے گا, کمپیوٹر سی لینگویج کو نہیں سمجھے گا. وہ اس کو کس میں کنورٹ کرے گا, اپنا مشین لینگویج میں, یعنی کہ آبجیکٹ کوڈ کے اندر. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کمپیوٹر سورس پروگرام یعنی کہ آبجیکٹ وہ سی لینگویج کا دوسرا نام نا سورس پروگرام بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سورس پروگرام یہاں پہ ہم بنائیں گے نا جب, تو یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوگا, یہ دیکھیں سورس فائلز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ فائل ہم جنریٹ کریں گے. تو یہ باتیں اس میں, اس کو سورس لینگویج بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا سورس کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا کوڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ڈائریکٹ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا نہیں سمجھتا, اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. اور مشین لینگویج آپ کو پتہ ہے کون سی ہے جی, 01 ہے. اس کو آبجیکٹ کوڈ بھی ہم کہتے ہیں, آبجیکٹ فائل بھی کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں سی کمپائلر ٹرانسلیٹ کرتا ہے سورس پروگرام آبجیکٹ پروگرام کے اندر. یہ .obg کے ساتھ آپ کی فائلیں بنے گی, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جب ہم اپنا کام کریں گے نا تو ایک فائل بنے گی آپ کو. یہ میری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو وہاں پہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ پریکٹیکل پراپر فارم میں آپ کو بتاؤں گا. وہاں پہ یہ ساری باتیں ریکال ہونی ہے, اس لیے اس لیکچرز کو اچھی طرح سنیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ Alt F9 سے بھی جو ہے نا پریس کر کے کمپائل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو کمپائل کا آپشن دے رہا ہے نا وہ جی F9 دے رہا ہے. میں آپ کو کر کے بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہائی لیول لینگویج پروگرامنگ لینگویج ہے, وہ سورسز پروگرام ہے. یہ ڈیفائن لازمی یاد کریں. اور جو کمپائلر پروڈیوس کرے گا, یعنی کہ یہ ہم جب کوڈ لکھیں گے تو رن ہوگا, یہ کمپائل ایک فائل بنائے گا, آبجیکٹ فائل بنائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم آبجیکٹ پروگرام کہیں گے. وہی سورسز پروگرام یعنی کہ سی لینگویج سے ایک نئی فائل بنے گی
آبجیکٹ کوڈ، ٹھیک ہے، وہ سسٹم اس کو سمجھتا ہے. اس کے بعد یہ لنکنگ، کچھ پروگرامز کے اندر ہم چیزیں کوئی لنکس، لائبریریز وغیرہ، پیکیجز وغیرہ، لنکس وغیرہ کر لیتے ہیں. فائلیں آپس میں لنکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کیسے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گا. اس میں وہ زیادہ تر کہہ رہا ہے کہ فائلیں آپس میں مرج، جیسے فار ایگزامپل آبجیکٹ فائل لنک ہوگی آپس میں، ایگزیکیوٹیبل فائل، یہ دیکھیں ڈاٹ ای ایکس ایکسٹینشن کے ساتھ یہ 4-5 فائلیں نا یہاں پہ بنیں گی، وہ لنکرز کی وجہ سے بنتی ہے. لاسٹ میں ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بنے گی، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ آپ کا وہ سارا کا سارا رن ہو جائے گا. ایگزیکیوٹیبل فائل کے لیے اچھا یہ بات تھوڑا سا آپ نے ایم سی کیوز میں یاد رکھنا ہے. ٹربو سی پلس پلس میں آپ کو تو ظاہر پتہ ہے اس کے مطابق پیپر آنا نا، ڈیف سی پلس پلس کے مطابق نہیں آنا. ٹربو سی پلس پلس میں اگر کمپائل کرنا ہو تو اس کی شارٹ کی یہ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، Alt F9، ٹھیک ہے، الٹرنیٹ Alt اور F9 دونوں کی کٹھی پریس کرنی ہے. اور ایگزیکیوٹ کے لیے آپ کو کنٹرول F9 ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کچھ سورسز، ڈائریکٹریز ہوتا ہے فائلیں وغیرہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ جب انوائرمنٹ میں سارا آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی. یہ سارا کا سارا وہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ بائز کریں گے تو پھر آپ کا اچھا یہ سارا کا سارا جو ہمارا آج کا ٹاپکس ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک پروگرام کیسے کریٹ کرنا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پروگرام کریٹ کر کے دوں گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹربو سی پلس پلس کمپائلر یوز وہ کہہ رہا کرو، لیکن ہم ڈیف سی پلس پلس کریں گے یہ والا، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی آپ کے پاس یہی چیزیں ساری، بس یہ ہے، یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا بیسک سٹرکچر نیکسٹ جی وہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بیسک سٹرکچر سے پہلے میں آپ کو ایک کوڈ رن کر کے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، پھر بیسک سٹرکچر کو 1 بائی 1 آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، تب تک کے لیے، ٹھیک ہے جی، تب کے لیے اوکے. اچھا جتنے بھی میرے لسنر سننے والے ہیں جی یہ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی. اللہ حافظ، تھینک یو.